تو محافظ ہوتے ہیں. مجھے انہی مردوں نے عزت دی ہے. میں نے جب سفر کیا تو مجھے اپنی سیٹ خالی کر کے انہی مردوں نے دی ہے. جب میں کہیں لائن میں لگی تو مجھے آگے کر کے اپنی باری دی ہے. کسی دکان پر گئی ہوں تو بہن بیٹی باجی کہہ کر عزت دی ہے. ہر طرف ہر جگہ میں وجود میں بھی ایک مرد کی وجہ سے آئی ہوں. میرے ساتھ پلا بڑا میرا بھائی وہ بھی ایک مرد ہے جس نے مجھے عزت مان بھروسہ سب دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے شوہر جو آپ کے محافظ ہیں، آپ کے لیے سارا دن کھپتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشی اور سکون کے لیے وہ سارا دن کھپتے ہیں. کس طرح سے محنت مزدوریاں کرتے ہیں. عزت تب تک دیتا ہے جب تک آپ عزت کروائیں گے. اب تنگ لباس پہن کے آپ چلی جائیں مارکیٹ میں، باہر گھومیں اور آپ کہیں کہ وہ آپ کو دیکھے بھی نہ. مجھے ایک بات بتا دیں، آپ اپنی یہ گوشت آپ کا پڑا ہے، آپ کبھی بھی اس کو کھلا ایسے چھوڑ کے رکھ دیں گے صحن میں یا باہر گلی میں چھوڑ کے آ جائیں گے واپس؟ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کریں گے. اپنی قیمتی چیزیں جتنی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کی جیولری ہے، آپ کتنا اس کو قید کر کے باکسز میں پیک کر کے بینک کے لاکرز میں رکھوا دیتی ہیں، اتنی حفاظت کرتی ہیں اس کی، آپ گلی میں کیوں نہیں پھینک دیتی؟ کس بات کا ڈر ہوتا ہے آپ کو؟ آپ گوشت ننگا کیوں نہیں چھوڑتی؟ بلی کتا کوئی بھی آ کے اس پہ جبڑ جائے گا نا، اس لیے نہیں چھوڑتی. آپ اس کو میں باہر رکھوں گی تو اس کو جبڑنے والے بہت سارے آ جائیں گے. تو عورت بھی اللہ نے ایک ایسی ہی مخلوق بنائی ہے. عورت ایک خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی، کہ اس کو بھی آپ اس طرح سے برہنہ چھوڑ دو گے، اس طرح سے باہر نکلے گی تو اس پہ بھی جانور جپٹیں گے. وہ مرد ذات ہو وہ جانور بن جاتا ہے، اس مرد کو جانور آپ بناتی. اس پر بھی اعتراضات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ بھی پردہ کریں؟ ان پہ تو پردہ جائز ہی نہیں ہے، تو ان کے کیوں ریپ ہو رہے ہیں؟ تو مرد غلط ہے نا یہاں پہ. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں، کو کراس نہ کرتی، ان خرافات میں نہ پڑتی، اور یہ کیبل ڈرامہ اور جو موویز ہیں یہ سب کچھ ہمیں خراب نہ کرتی. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ سب دیکھتے ہیں، اب تو کارٹونز میں بھی ایسی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں. تو جب یہ سب نہ دیکھتے، یہ سب ان کے اندر نہ آتا، ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں نہ بیٹھتا، تو وہ یہ سب نہ کر رہے ہوتے. وہ درندے بن چکے ہیں. درندے ہم نے بنایا، ہم نے اس کو لمیٹیشن کو اپنے آزادی کا نام دے کر اپنے گھر کے ماحول خراب کر لیا. مسلمان عورت کو قصور میرے معاشرے کے مردوں کا نہیں ہے، قصور میں ہم برابر کی شریک ہیں. ایک ماں جو ہے وہ بھی تو ایک عورت ہوتی ہے نا. وہ اپنے بیٹے کی چھوٹے ہوتے ایسی تربیت کیوں نہیں کرتی کہ وہ بڑا ہوگا، بیٹا یہ عورت ہے، یہ تیری بہن ہے، اس کی عزت کر. تربیت اس طریقے سے کیوں نہیں کی جاتی کہ عورت کو دیکھ کر رستہ بدل لے؟ عورت کو عورتوں کی دشمن بن جاتی ہیں. اگر ساس بنتی ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، بہو آ کے اپنی ساس نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. تو ہم عورتیں ہی ہیں نا، اس میں پارٹ تو ہم عورتوں کا ہی ہے، ہم عورتوں کا ہی رول ہے نا اس میں. تو اس میں مردوں آج ہم کہہ رہے ہیں مرد غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. غلط ہم سب ہیں. ہمارا معاشرہ غلط ہے اور معاشرے کا قصور نہیں ہے، برابر عورت کی شرح میں ہم سب کا قصور ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ہم نے اپنے اسلام کی شکل کو بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج دشمنوں کو موقع مل رہا ہے کہ بات کریں اور ہم پہ اعتراض کریں. اور ایسی ماروی سرمد جیسی عورتیں اٹھ کر آج اعتراضات کریں. آج اس کے بولنے کی اتنی ہمت اور جرت ہوئی کیسے؟ اس کو ہم نے دی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو اس طرح کا بنا دیا کہ آج وہ عورت اٹھ کے بات کرے. مرد پردیس جا کے سارا دن جو وہاں پہ کھپتا ہے اور رات کو آئے لیٹ آتا ہے اور ایک چیز گن کے حساب رکھتا ہے کہ میں اتنا کھلا خرچہ نہ کروں، اتنی مزدوری کرتا ہے، وہاں پہ کچرا بھی اٹھاتا ہے، وہاں پہ ویٹر بھی بنتا ہے. تو تم لوگ بھی باہر پردیس جایا کرو اپنے خاندان پالنے کے لیے. سارا دن اس طرح سے مزدوریاں کیا کرو، شام کو حساب کیا کرو. اور اگر برابری چاہتی ہو تو یہ سب بھی کرو. بارڈر پہ جاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، سیمنٹ اٹھاؤ، بوریاں اٹھاؤ، اینٹیں اٹھاؤ، سب کچھ کرو. یہ تم لوگ پھر برابری صرف موزے ڈھونڈنے تک نہیں ہے، برابری سب چیزوں میں. اور یہ ساری برابری کی کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں عزت کے قابل ہیں. اگر دونوں کو آپ لوگ برابر کہتے ہیں